لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان میں 15-20 مفتی اعظم ہیں. جو آفیشلی ضیاء الحق کے دور میں جن کو مفتی اعظم بنایا گیا تھا وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے. وہ تو پورا علماء کا پینل بیٹھا تھا اور ضیاء الحق نے کہا تھا بھائی ایک پاکستان میں ایک بڑے مفتی ہونے چاہیے. وہ تو باقاعدہ پراپر طریقے سے ان کو مفتی اعظم کا لقب دیا گیا, اور وہ اتنے نیک ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی اعظم لگاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ لگایا جائے, لیکن ان کو آفیشلی باقاعدہ علماء کے مشورے سے. اور ان علماء میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے جو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے استاذ تھے اور ان سے علم میں بھی زیادہ تھے. تو تجویز یہ ہوئی تھی کہ ان کو بنا دیا جائے مفتی اعظم, لیکن حضرت نے فرمایا نہیں. مفتی رشید احمد صاحب فرمایا نہیں, ان کو جو میرے شاگرد ہیں ان کو. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت کا کیونکہ گوشہ نشینی کی زندگی تھی, حضرت نے فرمایا مفتی اعظم پاکستان کا بننے کے بعد پھر جو یہ اسی آدمی پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ لفظ جو عوام میں جن کا انفلوئنس زیادہ ہو, جن کا اثر رسوخ زیادہ ہو, کیونکہ پھر ان کی ذمہ داریاں پھر یہ. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں میرے نام کے ساتھ نہ لگاؤ, یعنی مجھے نہ بناؤ مفتی اعظم. تو اہل حق کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ فلاں فلاں کو یہ, حالانکہ وہ فلاں آپ کے شاگرد ہیں, ان کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں, علماء نے لقب دیا, لیکن وہ خود اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ پسند نہیں کرتے, لیکن علماء نے ان کو یہ لقب دیا ہے. تو جو صحیح ہوتا ہے نا وہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کہ مجھے کیوں یہ عہدہ دے دیا. لیکن آپ کو آج مارکیٹ میں پاکستان مفتی اعظم کا مطلب سب سے بڑا مفتی, تو کوئی غیر مسلم آئے گا حیران ہوگا یہاں ہر ایک ہی سب سے بڑا مفتی ہے. ارے سب سے بڑا کا مطلب تو یہ کہ یہ سب سے بڑا ہے, باقی سب اس سے چھوٹے. لیکن یہاں ہر ایک کیا ہے, حالانکہ وہ سرے سے مفتی نہیں ہوگا, مفتی اعظم تو دور کی بات ہے. تو ہمارے ہاں مفتی مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے تعویذ گنڈے والے بھی مفتی لکھا ہوا ہوتا ہے, مفتی فلاں کام کیا ہے, جن اتارتے ہیں. کسی ڈاکٹر کو دیکھا کہ ایم بی بی ایس گردوں کا اسپیشلسٹ ہے, کام کیا ہے, جن چڑیل بھوت بھگاتا ہے. ارے تو ایم بی بی ایس ہے, تو اسپیشلسٹ ہے کڈنی کا, تو بھائی وہ کام کرنا, اور وہ کرے گا, وہ کبھی جن چڑیل بھوت نہیں بھگائے گا. لیکن مفتیوں میں آپ کو سینکڑوں مفتی ملیں گے جو مفتی اعظم بھی ہیں اور کام کیا ہے, جن بھگانا لوگوں. اس کا مطلب یہ مفتی نہیں ہے, اس مفتی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا جن چڑیل بھوت کے لیے. تو ہمارے اوپر تو میرے گھر سے تعویذ نکلتے رہتے ہیں الٹے سیدھے, میں اٹھا کے پھینک دیتا ہوں, جا بے اس کو کیا بیٹھ کے جن بھگاتے رہے, بیٹھ کے جن سے بولتا ہوں آؤ رہو یار, انجوائے کرو, ہمارے ساتھ گپ شپ لگاؤ. لائف آتا ہی نہیں جن, عاملوں کے پاس پتہ نہیں لاکھوں جنات, کہتے ایک تو بھیجو ہمارے اوپر. اس کا مطلب ان کے پاس کوئی جنات بنات ہے ہی نہیں, الو بناتے ہیں لوگوں کو. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں یہ چھینٹیں نظر آ گئی, بندر کے نشان نظر آ جائے, کلر کروا لو یار, رنگ خراب ہو گیا, بس اس سے زیادہ ان چیزوں کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں. لوگ ایک دفعہ صاحب نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ بندر کے پنجے کے نشانات, اور نظر بھی آ رہے تھے واقعی. میں نے کہا کلر کروا لے, ختم ہو جائیں گے. اس سے زیادہ ان چیزوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد